پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک سیاسی حکومت سے دوسری سیاسی حکومت کو پرامن انتقال اقتدار ہو رہا ہے، جو جمہوریت کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج پاکستان کے موقر چینلز اور اخبارات کے نمائندے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے ساتھ موجود ہیں تاکہ ان سے گزشتہ حکومت کی 5 سالہ کارکردگی، ملک کا مستقبل اور آئندہ حکومت کے حوالے سے سوالات کریں۔ ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، روزنامہ پاکستان اور دنیا ٹی وی کی نمائندگی کر رہے ہیں، جناب ایاز خان صاحب ایکسپریس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جناب نصرت جاوید صاحب آج ٹی وی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مبشر لقمان صاحب جو کہ ARY ٹی وی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور میں ہوں سہیل وڑائچ جیو ٹی وی سے۔ سب سے پہلا سوال کے لیے میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے درخواست کروں گا۔ جناب صدر، انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں اور انتقال اقتدار کا مرحلہ طے ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں حکمران تبدیل ہونے والے ہیں، تو صدر پاکستان کے طور پر آپ کی فیلنگ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما کے طور پر آپ نے انتخابی نتائج کو کس طریقے سے سنا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان تو میں بہت خوش ہوں، اس سے کہ اس جمہوریت کے لیے ہی تو ہم نے سال جیلیں کاٹی ہیں۔ اس جمہوریت کی خاطر بی بی صاحبہ کی ہم نے شہادت برداشت کی ہے، اپنے ورکروں کی شہادتیں برداشت کی ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت برداشت کی ہے، اور اس کا ہم نے جسے کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، ہم نے ایک سیاسی بدلہ لیا۔ یہ 5 سال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بی بی صاحبہ کی سمجھ لیں جمہوری کارکنوں کی جد و جہد ہے جو کہ پوری اپنے مقام پہ پہنچ رہی ہے، اور اس 5 سال کو اگر میں ڈیفائن کروں تو میں اس کو ڈیفائن کروں گا اس ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی۔ جمہوریت تو آتے آتی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ سوئچ آن سوئچ آف بٹن ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک سوال ہے تو وہ ایک طویل بحث ہے، وہ انشاءاللہ سپٹمبر کے بعد جب آپ میرا انٹرویو کریں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشنز کروں گا۔ اس وقت میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں، نئی حکومت آ رہی ہے، آپ کے چینل سے اور سب دوستوں کے اجازت سے میں ان کو پہلے ہی خوش آمدید کہہ چکا ہوں۔ میں میاں صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہونے پہ، اور نئی حکومت کی میں جتنی ہو سکے گی اور جتنی ہوگی وہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب متفقہ طور پر قائد ایوان منتخب ہوئے تھے، اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو بھی اتفاق رائے سے منتخب کیا جائے؟ میں تو چاہوں گا، یوسف صاحب کے لیے بھی ہم نے پارٹی سے بات کی تھی، میاں صاحب سے بات کی گئی تھی، ہر پارٹی سے بات کی گئی تھی، ان سب نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا۔ تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب دوسروں سے گفتگو کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اسے ہی ذمہ داری سنبھالنی پڑتی ہے، اور یہ ذمہ داری میں میاں صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں اور وہ میرے ساتھ بھی مان چکے ہیں کہ کوئی بھی اکیلا پاکستان کو ان مشکلوں سے نہیں نکال سکتا۔ ایک جماعت تھی، اس کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ جو تصویر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس نے مر کے آپ کو 5 سال کی حکومت دی، دن دہاڑے قتل ہو کر۔ آپ ستمبر کے بعد جو ہیں کیوں آصف علی زرداری بن کے میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ 6 جون کو ایک نئے منتخب وزیر اعظم سے حلف لیجئے، اور اس جماعت کو جس نے آپ کو یہ کچھ دیا تھا، ان کا بھی تو کوئی قرض ہے نا آپ پہ، وہ 6 جون کو کیوں نہیں اتار رہے، سپٹمبر کو کیوں اتارنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے اس کا جواب۔ اس لیے کہ ان کا ہی قرض ہے اور ان کی ہی بات ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج نا، تو جمہوریت ہر انسٹیٹیوشن کو، ہر انڈیویجول کو اپنی پوری مواد جو ہے وہ پوری کرنے کی کانسٹیٹیوشنل اجازت ہونی چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کانسٹیٹیوشنلی مائی ٹرم فنشز ان سپٹمبر، مگر میں آپ سے عرض کروں کہ
لیٹ می ڈیسائڈ واٹ از گڈ فار می اینڈ فار دا پارٹی. وہ تو میرا حق ہے. اور پارٹی کو, جہاں تک پارٹی کا سوال ہے, دنیا میں اندرا کانگریس 15 سال اپوزیشن میں بیٹھی رہی اور کہیں ان کا نشان نہیں تھا جب تک سونیا نہیں نکلی تھی. بندرا نائکے کی بیٹی جو ہے وہ لنڈن جا کے بیٹھ گئی تھی 10 سال. حسینہ واجد جو ہے 26 سال بعد پاور میں آئی. تو پولیٹیکل فورسز کے لیے ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پارٹی کو بنانے کا, پارٹی کو سنبھالنے کا ابھی وقت ہے اور اس کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں. میری نظر میں تو پارٹی اب بھی اپنے نظریے پہ قائم ہے اور چل رہی ہے. یس, ویکنیسز ضرور ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا, ڈیفیٹ از این آفن اینڈ وکٹری ہیز مینی فادرز. سو دیٹ از دا کیس. لوگ یہ کہتے ہیں, اور لوگ جب کہتے ہیں نا زبان خلق نکار خدا, کہ جب ایک کامنلی ڈسکس ہوتی ہے تو وہ بات ہو بھی جاتی ہے کہ کیونکہ ایم کیو ایم اور اے این پی آپ کے اتحادی تھے تو آپ نے یا پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف کبھی آپریشن نہیں کیا اور کراچی کے لوگوں کو آپ نے ان بندوقوں کی زد میں رکھ کے رکھا کہ اگر آپ افیکٹو یعنی گورننس کرتے, ایم کیو ایم اور اے این پی کو کنٹرول کرتے تو آپ کی اپنی حکومت چلی جاتی, اور نہ کرنے پہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ؟ میرا عرض صاحب سے یہ ہے کہ سندھ میں ہمارے پاس تو میجورٹی وداؤٹ اے این پی اور ایم کیو ایم تھی نا. تو سندھ گورنمنٹ کا تو ڈپینڈنسی ہی کسی اور حکومت, کسی اور پارٹی پہ نہیں تھی, جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا سوال ہے. اور سندھ گورنمنٹ میں دیر آر ویکنیسز. کراچی کی جو پاپولیشن ہے اس وقت میری نظر میں 30 ملین ہو چکی ہے, اور کراچی از اے کاسموپولیٹن سٹی. اس کی فیسلٹیز اور اس کی ریکوائرمنٹ ہم نے جسے کہتے ہیں میٹ کرنی ہے سندھ کے بجٹ سے. تو یہ بھی ایک سوال آ جاتا ہے کہ یہاں کتنا پشتون مائیگریٹ کر کے آیا پختونخوا سے, کتنا دوسرے لوگوں ایریاز سے لوگ آ کے کراچی میں جسے کہتے ہیں سیٹل ہوئے ہیں, اور فلڈ کی سیٹلمنٹ بھی یہاں ہوئی ہے. تو کچھ اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہارڈن تھے وہ بھی آ گئے ہیں. پھر ان کو میں ایم پی ان کو نہیں تسلیم کرتا, نہ میں ان کو ایم کیو ایم میں تسلیم کرتا ہوں. میں ان کو کسی اور بریکٹ میں ڈالتا ہوں. جو بریکٹ میں نے پہلے ڈیفائن کی ہوئی ہے, جو اب دنیا میں بھی ایک ڈیفینیشن بن چکی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز. تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ ان کی فورسز بیہائنڈ کون ہیں, کہاں ہیں, دیٹس another ڈبیٹ. آپ کا کریڈٹ ہے 5 سال جمہوری حکومت کو چلانا اور اس کے بعد ہینڈ اوور کرنا, لیکن اس میں نواز شریف صاحب کا رول بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا. کسی پارٹی کا نہیں. وہ میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے بڑے تانے بھی سنے فرینڈلی اپوزیشن کے, اور لیکن آپ کا ساتھ دیا اور آج وہ اقتدار میں بھی آ گئے. آپ کی پارٹی کا رول کیا ہوگا اگلے 5 سالوں میں؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ اپوزیشن کس طرح سے کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ایک وہاں پہ ایک فیل یہ ہے پی ایم ایل این میں کہ ہماری اصل اپوزیشن ہوگی پی ٹی آئی. اس پہ آپ ذرا بات کریں. چلیں, اگر پی ٹی آئی ان کی اصل اپوزیشن ہوگی تو وہ ان سے اپوزیشن کی توقع رکھیں. ہم سے وہ امید یہ رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں گے. نیگیٹو اپوزیشن ہم کبھی نہیں کریں گے. میں صرف میاں نواز شریف کو کریڈٹ نہیں دوں گا, لیکن دوسری پولیٹیکل فورسز بھی تو ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان ہے, اے این پی ہے, ایم کیو ایم ہے, اور پولیٹیکل فورسز نے, فاٹا کے ممبرز نے, سب نے جمہوریت کا ساتھ دیا نا. پریزیڈنٹ, کیا آپ اگلا صدارتی الیکشن لڑیں گے؟ سندھ میں آپ کی اکثریت ہے, بلوچستان میں بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ مل جائے گی, کیا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میرا حق بنے گا. حق میں نے پہلی دفعہ جب پریزیڈنسی لی تھی تو پیپلز پارٹی کا رائٹ تھا, ہمارے ہر جگہ میجورٹی تھی, اور اس رائٹ پہ ہم نے کلیم کیا. پیپلز پارٹی نے پھر مجھے نامنیٹ کیا. تو اس دفعہ ہمارا رائٹ نہیں بنے گا, اس لیے کہ ہماری اتنی میجورٹی نہیں ہے. ہاں, فائٹ تو ہو سکتی ہے, پھر وہ فائٹ تھوڑی سی میسی بھی ہو جائے گی. اگر پیپلز پارٹی نے مجھے قیادت کے لائق سمجھا تو ان کی قیادت سنبھالوں گا, نہیں تو ورکر کی حیثیت میں کام کروں گا.
میں نے کہا کہیں سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور پارٹی بنا لوں. ایک بہت بڑی جو پرابلم رہی ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ وہ ہے لوڈ شیڈنگ, پاور کرائسس, جو انرجی کرائسس. ہم دیکھتے ہیں یہ سارے کانٹریکٹس جو ہیں شوکت عزیز نے کیے تھے آئی پی پیز کے ساتھ, اور لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی انیبلٹی یہ رہی ہے کہ ان کانٹریکٹس کو ری وزٹ نہیں کر سکی اور اپنی ساورن گارنٹی جو ہے اس کو چیلنج کروا کے بیٹھ گئی. آج اسی ایک کرائسس کی وجہ سے پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, اینڈ اٹ از کٹ اے ویری سوری فیس. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی آپ کی ویکنیس رہی ہے, اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ آپ نے کمزوری یہ دکھائی کہ جو آپ کے سب سے انیپٹ کمزور وزیر تھے ان کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. پھر اچھا, یہ آپ کا ازمپشن اور تجزیہ ہوگا, ہمارا نہیں ہے. اوکے, پہلی بات تو راجہ صاحب جب تک منسٹر تھے تو اتنی شارٹ فال ہی نہیں تھی, اگر آپ کو یاد ہو. جب راجہ صاحب وزیر تھے پاور کے تو اتنی شارٹ فال نہیں تھی. یہ تو کنزمپشن بھی بڑھ گئی, لوگوں نے انڈسٹریل یوز بھی بڑھا دیا, انڈسٹریل آؤٹ پٹ بھی بڑھ گئی, آپ کا ایکسپورٹ بھی 25 بلین پہ پہنچ گیا. تو کیسے پہنچا؟ آبویسلی ان کی ڈیمانڈ تھی, ان کو پاور ملا, اور کہیں اور سے پاور کم ہوا, ساتھ ساتھ لگتا نہیں رہا. پھر جو بھی ریزن ہو, چاہے اسٹے آرڈرز ہوں, آپس میں کمپنیوں کے جھگڑے ہوں, وہ جا کے اسٹے آرڈرز لے لیے ہوں, واٹ ایور دا ریزن از. سو یو بلیو کہ کورٹ نے بھی آپ کو یہاں بیک نو, فٹ پر آئی رکھا ہے؟ بلیو کہ اٹ واز اسٹرگل بٹوین پاور ہاؤسز, اور اینڈ آف دا ڈے وی ہیڈ ٹو فیس دا پرائس. لیکن ڈیزالو کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی, ڈیڈ لائنز دی گئیں, ڈیڈ لائنز پوری نہیں ہوئیں. دیٹ از ناٹ ٹرو. کوشش کی گئی, ڈیڈ لائنز ور پریمیچور مے بی, مگر اگین میری ان میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں تھی نا. ایک بات یہ, اب آپ نے بالکل اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس پہ دستخط کیے. یہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہو گیا؟ اور کیا اس کا مطلب ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے آئندہ حکومت جو ہے اس کو زچ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا اور یہ معاہدہ کیا؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اس حکومت الیکشن میں گیا ہی اس لیے تھا کہ میں ہاروں گا. یہ ہو نہیں سکتا. تو سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ فیزیبلٹی شامی صاحب تب بنی تھی جب بی بی صاحبہ حکومت میں تھی, ایران گیس پائپ لائن کی. اور جتنے آئی پی پیز تھے جو کہ آئل پہ تھے, اور جتنی پاور استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں انرجی پہ, آئل پہ, وہ سارا کنورٹ ہونا تھا آن گیس تھرو دس پائپ لائن. بدقسمتی سے ہمارے جانے کے بعد کسی نے اس کو اٹھایا نہیں. اس کے بعد میں نے 5-6 دفعہ ریس کیا, مگر ایران نے ایک پائپ لائن بنا لی تھی ٹرکی کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ. ایران وہاں بھیج رہا تھا. تو آپ کی پرائرٹی لسٹ کم پہ نہیں تھے آپ. انڈیا اس سے بیک آؤٹ ہو چکا تھا اس پائپ لائن سے. تو اب ایران کو اس پوزیشن پہ واپس لے کے آنا, کنٹری اسپیسیفک کرنا کہ جی پاکستان کے اندر اتنی مارکیٹ اویلیبل ہے, اس میں وقت لگا. اور اس وقت میں پورے 5 سال کنزیوم ہو گئے اس میں. پہلے دن سے تو اس پہ ان سے کام نہیں ہو رہا تھا نا. پہلے تو آپ پی آر بنائیں گے, پھر آپ اس سے انٹرنیشنلی اس سے ڈائلاگ کریں گے, پھر وہ فیزیبلٹی کو ری اسٹڈی کریں گے, ری وزٹ کریں گے, دونوں طرف. تو صدر صاحب اب بھی اس کی جو پیمنٹ ہے یعنی وہ بارٹر پہ ہوگی؟ بارٹر کا ہم نے ایک سسٹم ڈال دیا ہے نا. اب ہر چیز آپ بارٹر پہ ایران سے کر سکتے ہیں, چائنا سے کر سکتے ہیں, ٹرکی سے کر سکتے ہیں. ہر ملک کے ساتھ جہاں میں نے بارٹر کا ایگریمنٹ کیا ہے وہاں آپ بارٹر کو ایک وہیکل بنا سکتے ہیں. اب سمجھ آیا کہ آپ الیکشن میں کیوں ہارے. کیوں؟ ایران اور چائنا کو آپ اتنا اوپر لے آئے ہیں تو سعودی اور امریکہ نے تو نہیں کچھ ہونا. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ مگر عملاً سر ایک منٹ, یہ عملاً کیوں ایسا نہیں ہوا؟ یعنی ایگریمنٹس تو ہو گئے سارے, یعنی بارٹر پہ ٹریڈ کسی ملک کے ساتھ شروع نہیں ہوئی. نہیں, ابھی کچھ ویٹ پھنسی ہوئی ہے جو کہ جا رہی ہے ایران. اور چائنا کے ساتھ میں پرسوں ہی پڑھ رہا تھا کہ $150 بلین کا بارٹر ہوا ہے. مجھے ڈیٹیلز نہیں تھے اس میں, میں نے نہیں پڑھے. مگر جب بھی اب جب ہم لاسٹ ٹائم حکومت میں تھے تو کٹنگ, ڈائمنڈ کٹنگ انڈیا میں شروع ہوئی تھی.
آج جا کے وہ $10 بلین کی ٹریڈ بن گئی یا $8 بلین کی ٹریڈ بن گئی. اب میں صدر پاکستان سے کم بات کرنا چاہتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی نام کی ایک جماعت اس کے رہنما سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاسبل ریوائول کی بات کر رہے تھے تو آپ نے فوراً اسپونٹینیسلی جو آپ کے مائنڈ سے نکلا تو آپ نے حوالہ دیا کہ اندرا کے مرنے کے بعد جب تک سونیا ایمرج ہو کر اسپریڈ نہ کر پائیں. بندرا نائکے کے بعد بھی آپ نے ان کی بیٹی کا ذکر کیا اور پھر آپ نے بنگلہ دیش کے حوالے سے حسینہ واجد کا ذکر کیا. کیا میں اس سے وہی مطلب اخذ کرنے پہ مجبور ہوں کیا ہوں اور صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہا ہوں؟ مجھے یہ کہہ دیں. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بے نظیر بی بی کی شاید کسی بیٹی پہ ذمہ داری آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہی ہے اس ریوائول کی. کچھ ایسے مجھے لگا ہے جو آپ نے اسپونٹینیسلی کہا. دیکھیے اب ہمارا سازشی ایگزامپل کا اگر راہل آیا ہوتا سونیا کی جگہ پہ تو میں راہل کا نام لے دیتا. اگر سری لنکا میں ان کا بیٹا بھی تو تھا, کیا نام تھا اس بیٹے کا, مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, وہ بیٹا بھی تھا, وہ سکسیسفل نہیں رہا. حسینہ کا کوئی بیٹا بھائی بچا ہی نہیں تھا. اچھا یہ محض اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا. نہیں سر, ہم پانچوں صحافی یہ بات آپ کی مان لیں کہ یہ بس حسین اتفاق ہوا کہ آپ کو جو ریفرنسز ملے وہ چونکہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے تھے تو آپ نے اس لیے کہا. ویسے آپ کے اس کے علاوہ کو مانی نہیں. ویسے نصرت صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے, آپ ایک باپ جو ہوتا ہے اپنے بچوں میں پوٹینشیل دیکھتا ہے اور اس کو جج کرتا ہے. آپ اپنے بچوں میں سب سے زیادہ سیاسی پوٹینشیل کس میں دیکھتے ہیں؟ میں تو تینوں میں دیکھتا ہوں. زیادہ کس میں ہے؟ دیکھیں نا, آبویسلی آصفہ میں زیادہ لگتا ہے, بلاول میں لگتا ہے, چھوٹے میں اور بڑے میں. مگر پولیٹیکل ہاؤس ہے نا, سب کو پالیٹکس کے مطلب کہ انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ہے آج کل بچوں کے پاس, تو آئی ڈونٹ سی اینی بڈی لیس انٹرسٹڈ. کسی بچے کو ناراض نہیں لگتا کرنا چاہ رہے ہیں کسی ایک کا نام لے کے نارملی یہ پرابلم ہوتی ہے. ورثہ میں ایک سوال اجازت دیں. راج صاحب, پچھلے 5 سال میں جو سب سے زیادہ شور ہم سنتے رہے این آر او اور سوئس کیسز کا سنتے رہے. اب سپٹمبر میں چونکہ آپ کا استثناء بھی ختم ہو جائے گا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ٹائم بارڈ ہو جائیں گے اس وقت تک, کیا ہو چکے ہیں کیسز سوئس کیسز, یا دوبارہ ان کا کھلنے کا خطرہ موجود؟ دیکھیں نا, جہاں تک ہمارا ارادہ ہماری پوزیشن ہے, یہی کیسز سپریم کورٹ تک گئے تھے. یہی کیس ہے جس میں میں نے, میرے وکیل نے کہا کہ بھائی وہ تو 8 سال جو اب سزا دی تھی آپ نے وہ بھی کاٹ چکا ہے, جو فائن کے لیو میں جو سزا تھی وہ بھی کاٹ چکا ہے. یہی وہی کیس ہے نا. تو یہی وہی کیس ہے جس میں کہا گیا تھا کہ بائس از فلوٹنگ آن دی سرفیس. یہ وہی کیس ہے جہاں ٹیپس بھی مہیا کی گئی تھیں جرنلسٹ کے پاس. تو یہ کانٹروورشل پوزیشنز ہیں اور کانٹروورشل کیسز ہیں. میری نظر میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. بحیثیت باپ, ڈو یو فیل کہ آپ نے غلطی کی آ کے, اور ساری عمر کا جو ایک تعلق ہے اپنی اولاد سے, اس میں کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو ڈینٹ آیا ہوگا, کیونکہ اتنی فریکوینٹلی یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی وہ نیٹ کھولتے ہوں گے یا کوئی چیز دیکھتے ہوں گے اپنے باپ کی برائی, اپنے ہر چیز, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ صحیح ہے, بٹ پینفل تو ہوتا ہوگا. نہیں, پینفل ان دا سینس اف دے ور افیکٹڈ بائی اٹ. بچے تو ہوئے تھے. No, because they were not used to it. They were not used to it. They were used to otherwise. جہاں آپ نے کوئی کنٹروورشل پوزیشن لی تو آپ کے اوپر اٹیکس آنے شروع ہو گئے. جب تک آپ کنٹروورشل پوزیشنز نہیں لیتے تھے تو آپ پہ اٹیکس نہیں آتے تھے, چونکہ وہ بڑے ہی اس سیاسی ماحول میں ہیں جہاں ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی رہی ہے. کیریکٹر اسیسینیشن کیسز, دس دیٹ. بلاول 2 سال کا تھا جب مجھے جیلوں میں ملنے آیا کرتا تھا. So they've grown up with that, so they are less susceptible to the criticism and the positions that people think of this. میری نظر میں تو میں آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں اور آپ اپنی آنکھ سے مجھے دیکھ رہے ہیں, مگر میں اپنی آنکھ سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہوں اور میں وہ ہوں جو میں سمجھتا ہوں, میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں. جناب صدر,
کہا جا رہا ہے آپ کی طرف سے بھی اور بھی پیپلز پارٹی کے رہنما کہ پیپلز پارٹی کی جو شکست ہے وہ عالمی سازش ہے. کیری لیگر بل جو ہے وہ آپ کے لیے آیا, امریکنز آپ سے ملتے رہے, یہ الیکشن کے اندر انہوں نے آ کے کون سی ایسی سازش کر دی, یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہے. دیکھیں نا, میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان بات کر رہا ہوں. لیکن سمجھائیں تو صحیح, یہ بین الاقوامی سازش کیسے ہے؟ میں آپ کو اگر سمجھانے بیٹھوں گا تو پھر ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان مجھے اس کی رسپانسبلٹی بھی تو لینی پڑے گی نا. نہیں, بٹ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان ایٹ لیسٹ یو کین, ہمیں یہ تو سر, ہمیں ایز جرنلسٹ کون سا ملک ہے جو سازش کر رہا ہے؟ نہیں, ایک منٹ, ہمیں سر یہ محسوس ہوتا ہے سہیل بھائی نے جو بات کہی ہے, یس, ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹریمینڈس ریسپانسبلٹیز, سو یو کین ناٹ ایکسپوز آپ اپنے ملک کو جس کے آپ سربراہ ہیں ریاست کے, آپ اس کو ایک ان نیسیسری کنٹروورسی میں یا پرابلمس میں نہیں ڈالنا چاہیں گے, اسپیشلی وین اندر پارٹی آ رہی ہے. یہ یقیناً میں آپ کی ذمہ داری کو ٹوٹلی, میں اس کو آئی کین اپریشیٹ دیٹ, اور ہم سارے کرتے ہیں. لیکن سر ایک بات تو ہے نا, سم ویئر کہیں نہ کہیں کیری لوگر بل کے بعد سے, سوات کے بعد سے, آپ کیا محسوس نہیں کرتے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن سم ہاؤ let the state of Pakistan, and Pakistan is down, not Asif Ali Zardari. That's it. I feel that the need and demand and the feel of Pakistan, the feelings and what جس طرح پاکستان کی ضرورت ہے اس پہ دنیا اپنی ایکسپیکٹیشن سے پوری نہیں اتر سکی, اور اس کی وجہ سے ہماری مشکلیں بڑی ہیں. اور وہاں اپنے سسٹمز ہیں, میں نے یورپین یونین میں یورو ٹریڈ کی اجازت مانگی, وہ 4 سال کے بعد اب ملی ہے. اب جو امریکنز کے ساتھ میں نے ٹیرف بیریئرز کی مانگی ہے پرمیشن, وہ اب ڈیبیٹ میں آ رہی ہیں. اب میرے تقریباً جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا نہیں, ان کا سسٹم ہے, یورپین یونین کا ایک سسٹم ہے. یورپین یونین کے 11 ملک ہیں, ان نے سب نے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے. اب وہ ہر جگہ بیوروکریسی میں جانی ہے. یہ تو پھر عالمی سازش کہاں سے, اگر یورپ بھی نہیں ذمہ دار, امریکہ بھی نہیں ذمہ دار. اب میری بات تو ایک فکرہ تو کہہ دیا نا انہوں نے. یہ گوادر اور ایران گیس پائپ لائن کی وجہ سے کچھ ملک باقاعدہ ناراض ہوئے, آپ تک بات آئی؟ اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں بیسیکلی آپ لے ہیں. صدر صاحب یہ بتائیں گے, یہ سارے سٹیک ہولڈرز جو تھے وہ ایک ہی پیج پہ تھے جب یہ فیصلے آپ نے کیے, گیس پائپ لائن, گوادر کا منصوبہ, پاکستان کے اندر کنسنسس تھا سارے اداروں میں؟ سوال یہ ہے کہ ان چیزوں سے دوسرے اداروں کا تعلق نہیں, اور ان چیزوں میں دوسرے اداروں سے میں پوچھوں گا کیوں. لیکن فارن پالیسی میں رول تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک لمیٹڈ کنٹینشن پہ رول رہے گا نا. اب اگر میں ازبکستان جا رہا ہوں یا تاجکستان جا رہا ہوں یا چائنا جا رہا ہوں یا فار ایگزامپل ٹرکی سے میں نے بائی لیٹرل شروع کیا, مطلب کہ بیفور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں میں آئی ایم دی وائس پریزیڈنٹ آن سوشلسٹ انٹرنیشنل. تو سوشلسٹ انٹرنیشنل کے ٹور پہ میں جا رہا تھا جب میں پریزیڈنٹ نہیں تھا. میں نے ٹرکش ایمبیسڈر سے ریکویسٹ کی کہ میں گریس میں ہو رہا ہے, میں بغیر ٹرکی جائے ہوئے گریس نہیں جا سکتا. تو میں نے پہلے ٹرکی کا دورہ کیا ایز اے نان پریزیڈنٹ, اور پھر میں گریس کیا وہاں سے. سو اس سے ہماری ان کے ساتھ دوستی پرانی ہے, پرانے زمانوں کی ہے, مطلب کہ سمجھیں کہ پری پارٹیشن کے مسلمانوں کی فیلنگز ہیں ٹرکی میں. اس کو فردر ڈیولپ کیا, اور اب بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ اگر ہم کریں گے تو ٹرکی از اے گڈ فرینڈ آئندہ کے لیے. اس طرح میں ٹرکی بھی کوئی 7 دفعہ گیا ہوں یا 5 دفعہ گیا ہوں. صدر میری گزارش تھی کہ یہ فیصلے جو تھے یہ آپ نے خود کیے, اپنی ذمہ داری پر کیے, گوادر پورٹ کا فیصلہ, گیس پائپ لائن کا فیصلہ گورنمنٹ کے فیصلے میں تو فیسیلیٹیٹر ہوں. بیسیکلی جائے گا تو حکومت تو آپ کی تھی نا, حکومت تو کیبنٹ میں ہی جائے گا نا. کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیبنٹ نے ڈیسیشن, رہنمائی تو آپ کی تھی. رہنمائی تو میں کر سکتا ہوں مگر ڈیسیشنز تو پھر بھی کیبنٹ لینے نا. آپ نے کسی سے رہنمائی نہیں لی؟
ہمیشہ میں تو یہاں آنے سے پہلے بھی 3 لوگوں سے مل کے آپ کے پاس بیٹھا ہوں, رہنمائی کیسے نہیں لیں گے؟ یہ شامی صاحب جو پوچھنا چاہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوا کرتی تھی, یہ پہلا الیکشن ہے جس میں شکست کے باوجود پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. کیا معاملات بالکل بدل چکے ہیں؟ آپ دوست ہیں اسٹیبلشمنٹ کے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہم اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن آپ چینج کر دیں. کیا چینج کر دیں؟ نہیں, وہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ اس کی ریسرچ کریں کہ کیسے چینج ہو رہی ہے. یہ سہیل صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. میں کچھ آپ کی رہنمائی میں تو ریسرچ ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا واپس آنا چاہ رہا ہوں. ایک اور بہت بڑا ایشو جو مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل اسلام آباد میں بہت وہ افواہیں بھی ہیں کہ مشرف صاحب شاید 4 تاریخ کو یہاں سے جانے والے ہیں. آج کیا تاریخ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ کو ان کی پارڈن کے لیے کوئی درخواست کرتے ہیں تو آپ کریں گے, یا نواز شریف صاحب کے لینے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی ابھی تو کیئر ٹیکر نے تو میری نظر میں ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے سوائے الیکشنز کرانے کے. انہوں نے خود فیصلے اب واپس لے لیے جو انہوں نے کیے تھے. وہ تو سپریم کورٹ کے بعد تو لینے پڑتے ہیں نا. لینے پڑنے کا سوال نہیں, اس کا مطلب انہوں نے اکنالج کیا نا کہ میں نے غلط کیے تھے. نہیں پریزیڈنٹ صاحب, تو آنے والا جو ہے نا کیئر ٹیکر وہ سمجھ لے گا کہ وہ نہیں کر سکتا, ہونا ان کے پاس بھی رائٹ نہیں ہے. تو کوئی بھی اگر پٹیشن آنی ہے یا کچھ اب آئندہ حکومت آنی ہے یا کوئی فیصلہ ہونا ہے تو میاں نواز شریف کی بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی ایسی آتی ہے تو آپ اس کے لیے اٹ ہیز ٹو کم فرام میاں صاحب. میاں صاحب کی طرف سے آئے گی تو آپ اس کے لیے تیار ہوں؟ جب آئے گی تو اس کا جواب دیں گے نا. ابھی پالیٹیشینز بغیر ان دا فیوچر ٹو بی اٹ کا تو جواب نہیں دیتے. پالیٹیشین تو آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں ہوں نا پریزیڈنٹ, اس لیے ایز اے پریزیڈنٹ آلسو وہ تو منانے ایز اے پریزیڈنٹ آئی ایم باؤنڈ بائی دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. تو صدر صاحب, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرتی رہی ہے, کیونکہ آپ نے اس کے آڈینس واپس بھی کیے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ نگران حکومت اس قسم کی بنی, تو اس کے لیے وی ہیو ٹو گیو اے لٹل لیوریج. ڈیموکریسی پہلی دفعہ ٹرانسفر ہو رہی ہے, اس کے لیے بھی لیوریج دینا رہا ہوں. تو بہت سی میں نے ان 5 سال میں ٹالرنس اور بردبانہ سوچ اس لیے رکھی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ چلیں یہ میرا پرابلم ہے, مجھے یہ پولیٹیکلی لاس ہو رہا ہے, چلیں میں اس کو برداشت کروں تو آئندہ آنے والی حکومتوں کو یہ نہ کرنا پڑے. نہیں صدر صاحب, عرض یہ ہے کہ بالکل آپ کی ٹالرنس کو اپریسیٹ کریں گے. ابھی نہیں کوئی کرے گا, 2 سال بعد کریں گے, 4 سال بعد کریں گے. بٹ سر دیر کم ایریاز ویئر ون ہیز ٹو انٹروین. آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب کل سر میں دیکھ رہا تھا, سب سے پہلے تو آپ اس بات کو کنفرم کریں کہ از اٹ ٹرو, پاکستان میں بہرحال پولیو ہے سر, اور جب تک ہم پولیو ڈراپس نہیں دیں گے نہیں بچوں کو ہم بچا سکتے سر, کوئی طریقہ نہیں ہے. بل گیٹس نے, میں نے سنا ہے کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے وہ پولیو ٹیم کی مانیٹرنگ واپس لی. اس کی وجہ سے بل گیٹس جس نے کوئی 180 ملین, اور اس میں مجھے پتا ہے آپ کا شاید اس میں ایک اور وجہ تھی چونکہ آصفہ بی بی کو آپ نے آگے کیا ہوا تھا, شی واز اے فیس ٹو دس یو نو, یعنی پولیو فیس, دیر شوڈ بی مور, یعنی وائی ناٹ, کیونکہ یہ اٹس اے نوبل کاز. اب اتنی غیر ذمہ داری پر تو آپ خاموش نہیں رہ سکتے نا ایز پریزیڈنٹ. میری نظر سے یہ بات نہیں گزری ہے جس کی آپ بات کریں. بل گیٹس نے پہلی بات تو $180 ملین دیے نہیں ہیں, وعدہ کیا تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو, اٹ از مچ لیس. اینڈ کیونکہ اس کی دوا کی اتنی قیمت نہیں ہے, مگر ایک ڈیفینیشن اگین طالب نے یا نان اسٹیٹ ایکٹر نے چینج کر دی ہے کہ یہ پولیو کے ڈراپس جو لگائے گا, جو کرے گا, تو اس کو انفارچونیٹلی چونکہ اسامہ کے یوز کے لیے بھی استعمال ہوا, وہ جو واٹ ایور دا ریزن, یہ بھی ان کا فائدہ ہوگا. ان کو اس سے ایڈوانٹیج لے کے ان نے اس کو بھی ریڈیکلی پولیٹیسائز کر دیا ہے. تو ہمیں تکلیف ضرور ہے. پولیو, حالانکہ ہر انسان اپنے بچے کو, جانور کا بچہ بھی بچے کی قدر کرتا ہے, ان کے اپنے بچے ہیں, ان کو ہم دینے جاتے ہیں اور یہ گولی مار رہے ہیں. تو اٹس اے چیلنج. مگر اس دفعہ میری بہن جو ہیں ڈاکٹر آزا, ان نے بھی کافی کام کیا ہے پولیو پہ,
میرا ارادہ ہے کہ ان کو بھی میں پولیو ٹیم میں سندھ میں ایٹ لیسٹ ڈالوں گا، تو کہ آن دی گراؤنڈ جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں کریں. سر میری طرف سے آخری سوال اس محفل میں یہ ہے، آپ نے ہمارے یہاں کا ابھی تک سر ایک سور پوائنٹ بنا ہوا ہے بلوچستان. آپ نے آغاز کیا معافی مانگ کے، جو کچھ 1970 کی دہائی میں ہوا تھا، لیکن سر بلوچستان وہی ہے جہاں 2008 میں تھا. ڈونٹ یو تھنک آپ اس ضمن میں باقی اور جگہ جہاں پر ٹھیک ہے بہت ساری خامیاں بھی رہیں، لیکن اس طرح کے مائل سٹونز بھی بنے ہیں کہ آئین میں ترمیم ہوئی ہے، ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے، گوادر ہے، آپ پاک ایران، بٹ یو ڈونٹ ہیو اینی گڈ اسٹوری ٹو ٹیل آن بلوچستان. I'll tell you a good story, but by and large میں اگر آپ کو کہوں کہ I'm disappointed اور more in the Baloch, not in the. ہم نے 40 بلین ان کے معاف کیے جو ان کا ڈیٹ تھا. میں نے خود بنائی پارلیمنٹ کی کمیٹی، ان نے نہیں بھیجی مجھے، میں کہتا رہا. بلوچستان اسمبلی نے ایک ریزولوشن نہیں بھیجی، ایک پارلیمنٹری کمیٹی نہیں بھیجی. میں نے اسپیکر سے کہہ کے یہ کمیٹی بنوا کے ان کو رائٹس بھی دلوائے، ان کو پیسے بھی دلوائے، مگر یو کی ناٹ، آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے جو اپنی آپ مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں. مگر ایک حکومت بھی آپ کی تھی. نہیں، وہ ہر کسی کی تھی. میں آپ سے عرض کروں ایک ایڈوانٹیج ہوا ہے اس الیکشن میں، جو میں نے کافی دوستوں کے سامنے بھی کہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بائن کتنا آ گیا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں پیسے ویسٹ ہوئے ہیں، پیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں غلط مد میں بھی خرچ ہوئے ہوں، مگر ایسے تو ہم کافی انڈسٹریز ہیں جن کو ہم رائٹ آف دیتے رہے ہیں اوور دی ایئرس. اگر ان کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو شاید ان پیسوں سے زیادہ رائٹ آف بنتا ہے. وہ لاسٹ جو میاں صاحب کے مشرف صاحب کے زمانے میں جو رائٹ آف آیا تھا بینکس کا، I don't know, chapter 21 or something 11, 19, اس میں کتنے رائٹ آفس ہوئے تھے. مگر ان دس رائٹ آفس اور انویسٹنگ منی، اس میں بائی ان بھی ہے. بائی ان اس طرح ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو بلوچستان کا ریپرزینٹیٹیو سمجھتا تھا یا وائس کہتے ہیں، وہ ان کی پولیٹیکل پوزیشن سامنے آ گئی ہے. سر صاحب یہ بتائیں کہ جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے جس میں ہم لپیٹ میں ہیں، جس کی آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا ایڈوائز کریں گے حکومت کو کہ اسے کس طریقے سے موو کرنا چاہیے آگے؟ پہلی بات تو میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ کسی نہ کسی ڈائلاگ کے ذریعے، جس طرح وہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، وہ ڈائلاگ پہ ان کو لانا چاہتے ہیں، تو ڈائلاگ میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان میں سے پولیٹیکل کون ہے اور نان پولیٹیکل کون ہے. جس طرح آئرلینڈ میں جنگ ہوئی تو آئی آر اے میں ایک گروپ ملیٹنٹ ونگ تھا اور ایک پولیٹیکل ونگ تھا. تو ڈائلاگ پولیٹیکل ونگ سے ہوا تو جا کے آئرلینڈ میں ایونچولی پیس آیا. تو اگر ان فورسز نے ڈائلاگ کرنا ہے اور اگر اس حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان فورسز سے ڈائلاگ ہو، تو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی فورسز ان میں پولیٹیکل ہیں اور ملیٹنٹ ہیں، اور ان پولیٹیکل فورسز سے ڈائلاگ شروع کر کے ان کا آپ اثر رسول استعمال کریں ملیٹنٹ سے، اس لیے کہ ملیٹنٹس میری نظر میں ڈائلاگ نہیں کیا کرتے. میں لاسٹ کویشچن آپ سے جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری پاکستانی عوام کو ایک سچ بتا دو. ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں جو آئی ایم شیور 18 کروڑ لوگ اس کا سچ جاننا چاہتے ہیں کہ مشرف ہو یا شوکت عزیز ہو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، کیا ڈرونز کے اوپر ہم نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے امریکہ سے؟ میری نظر میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے. اگر مشرف صاحب نے کیا ہوا ہے تو میری نظر سے ہم نے نہیں آج تک گرانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مشرف صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا. جی، جن نے دعوے کیے گرانے کے وہ ان کو گرانے دیں نا. آپ سوال یہ کہ آپ مجھ سے زیادہ ریسرچ رکھتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں. آپ کی کیپیسٹی کیپیبلٹی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. صرف ایک چیل گرانی تو نہیں ہے نا. ڈرون ایک چیل ہے، آپ نے گرا دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کیا؟ دین واٹ؟ وہ بی بی کا ایک بہت مشہور
فکرہ ہے. مشرف صاحب انہیں کوئی پریزنٹیشن دے رہے تھے اسی کارگل پہ, تو ایونچولی وہ کہتے رہے وی ول ڈو دس, وی ول ڈو دیٹ, تو بی کہتی رہی دین واٹ جنرل, دین واٹ جنرل, دین واٹ. اینڈ میں آ کے اس نے ختم کی تو اس نے کہا کہ دین واٹ جنرل. 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کتاب لکھی تھی دا گریٹ ٹریجڈی, اور اس کا جو پہلا جملہ تھا وہ تھا وی آر اسٹینڈنگ آن کراس روڈز وینس آل بٹ ون وے لیڈس ٹو ڈسٹرکشن. ٹوڈے ایز یو لیو دس گورنمنٹ ڈو یو تھنک کہ آپ نے اس ملک کو اسی چوراہے پہ دوبارہ کھڑا کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی کام کیا ہے کہ جو فالٹ لائنز تھیں, جیسے پختونخوا فالٹ لائن تھی, بلوچستان فالٹ لائن تھی, پروونشل اٹانومی فالٹ لائن تھی, نیچرل ریسورسز فالٹ لائن تھی, جن کا آنے والی فورسز, نان اسٹیٹ ایکٹرز یا کوئی اور فورس ایڈوانٹیج لے سکتی آپ کے ملک کو ویک کرنے کی, ان کو ہم اسٹرانگ کر کے جا رہے ہیں. جناب صدر, آخری اس انٹرویو کا سوال یہ ہے کہ متحدہ اگر سندھ حکومت میں شامل نہ ہوئی تو جو ماضی کے تجربات ہیں ان سے ایسے لگتا ہے کہ پھر سندھ کے اندر امن نہیں ہوگا, شہروں میں گڑبڑ ہوگی. تو آپ اس حوالے سے کیا ایڈوائز کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو اور کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی سے ہمارے تعلقات اب بہت بہتر ہیں. پہلے تو میں بائی نیم بائی فیس ہی جانتا تھا, اتنے میرے ان سے مراسم نہیں تھے, اب تو ان سے مراسم بھی ہو گئے ہیں. رحمان ملک صاحب تھے نا بیچ میں, تو اپوزیشن میں بھی ہم متحدہ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرے گی. جناب صدر, بہت بہت شکریہ, آپ نے پاکستان کے گزشتہ 5 سال اور فیوچر کے حوالے سے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, جناب ایاز خان صاحب, جناب نصرت جاوید صاحب, جناب مبشر لقمان صاحب, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت